السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، وہ کبھی پریشان نہیں ہوتے، وہ کبھی ٹینشن میں مبتلا نہیں ہوتے، وہ کبھی فکر نہیں کرتے، وہ کبھی سوچ میں نہیں ڈوبتے، کیونکہ ان کا بس صرف ایک ہی سوچنا ہوتا ہے کہ ہمارے حق میں جو بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ وہی کرے گا، کیونکہ اللہ جو ہے نا وہ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے، اور جو شخص جس سے محبت فرماتا ہے اس شخص کو تکلیف نہیں دیتا، اس شخص کو پریشان دیکھنا نہیں چاہتا، اس شخص کو مصیبت میں ڈھکیلنا نہیں چاہتا، کیونکہ اس سے پیار ہے۔ تو اللہ کو بھی اپنے بندوں سے محبت ہے، تو بندوں کو چاہیے کہ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا رہے، اللہ رب العزت کا ذکر کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے۔ رات دن میں اللہ رب العزت نے نمازیں عطا کی ہیں۔ پتہ ہے جب نمازیں صحابہ کرام کو ملی تھی نا، تو اس وقت میں صحابہ کرام بہت خوش ہوئے تھے، اتنے خوش ہوئے تھے کہ میں آپ کو بتلا نہیں سکتا ہوں، اتنے خوش ہوئے تھے کہ ان کا کوئی بھی زندگی کا بڑا مسئلہ ہوتا تھا، وہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی اس پریشانی کو دور کر دیا کرتا تھا اور وہ مسئلہ حل کر دیا کرتا تھا۔ کوئی بھی کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں عطا کر دیا تھا۔ تو اللہ رب العزت کی فرما برداری پر صحابہ کرام جو ہے نا بالکل دل جمعی کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ اگر ہم بھی اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے نیک بندے بن جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور جو حقوق العباد ہیں، یعنی پڑوسیوں کا حق، بھائیوں کا حق، والدین کا حق، بہنوں کا حق، اور اسی طرح سے یار دوستوں کا حق، اب ہمارے محلے کی مسجد کا حق، مدرسے کا حق، ہم ان حقوق کی ادائیگی کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ زمین ہے، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو اللہ کی زمین پر ہم اکڑ کر کیوں چلیں؟ اپنے اندر غرور کیوں پیدا کریں؟ اپنے اندر غرور کیوں پیدا کریں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بالکل پسند نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس زمین پر اکڑ کر چلے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین پر اکڑ کر چلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی تو سوال کر لے گا کہ تو ہوتا کون ہے میری اس بنائی ہوئی زمین پر اکڑ کر چلنے والا؟ کیونکہ اگر ہمارے گھر میں کوئی کوڑا پھینکے، ہمیں کوئی تکلیف دے، ایک دن کوڑا پھینک دے گا، کوئی تکلیف دے دے گا، نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، ہم ایک مرتبہ برداشت کر لیں گے، دوسری مرتبہ کوئی کوڑا پھینکے ہم برداشت کر لیں گے، تیسری مرتبہ کوئی کوڑا پھینکے تو ہم کب تک برداشت کریں گے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم بھی آستینہ چڑھا لیں گے کہ میں دیکھتا ہوں کون ہے بھائی، تیری مجال کیسے ہوئی، تو ہوتا کون ہے، تو یہاں گندگی کرنے والا اور نقصان پہنچانے والا ہوتا کون ہے؟ تو ہم بھی جو ہے نا اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم یہاں رہتے ہوئے جو ہم اس کے مالک نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ہر چیز کا مالک ہے، ہم غصے میں آ جاتے ہیں، تو کیا اگر ہم اللہ کی اس بنائی ہوئی زمین پر اکڑ کر چلیں گے، غرور کریں گے، اللہ کی نافرمانیاں کریں گے، رسول اللہ کی نافرمانیاں کریں گے، تو کیا اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ اس کو بھی تو حق ہے ہم سے سوال کرنے کا کہ تو ہوتا کون ہے، تو ہوتا کون ہے میری نافرمانی کرنے والا، تو ہوتا کون ہے میری نافرمانی پر اڑا رہنے والا، تو ہوتا کون ہے میرے حکموں کو ٹھکرانے والا؟ اللہ تعالیٰ کو بھی تو سوال کرنے کا حق ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، سوچنے کی اور فکر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم تقدیر پر ایمان لائیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ اگر کوئی مشکل پریشانی آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں، اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں، کسی چیز کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ ہی دے گا، اللہ ہی دینے والا ہے۔ آپ اللہ سے مانگو، پھر اللہ سے مانگو، نہ ملے پھر اللہ سے مانگو، اللہ ہی سے مانگو، کیونکہ وہی دے گا، وہی دے گا، وہی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ ہر چیز کا مالک اور خالق ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ان باتوں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔